اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، مصروں کی پہلی میں میر کی ہمراز غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو لٹریچر، آپ کا اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر میں خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے پریم چند کا افسانہ مالکن۔ شیو داس نے بھنڈار کی کنجی اپنی بہو رام پیاری کے سامنے پھینک دی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، بہو آج سے گرہستی کی دیکھ بھال تمہارے ذمے ہے۔ میرا سکھ بھگوان سے نہیں دیکھا گیا، نہیں تو کیا جوان بیٹے کو یوں چھین لیتے؟ مگر اس کا کام کرنے والا تو کوئی چاہیے۔ اب ہل توڑ دوں تو گزر نہ ہوگی، اس لیے برجو کا حل اب میں ہی سنبھالوں گا۔ پھر گھر کی دیکھ بھال کرنے والا، رکھنے اٹھانے والا تمہارے سوا دوسرا کون ہے؟ رو مت بیٹا، بھگوان کی جو مرضی تھی وہ ہوا، اور جو مرضی ہوگی وہ ہوگا۔ ہمارا تمہارا کیا اختیار ہے؟ میرے جیتے جی تمہیں کوئی ٹیڑھی نگاہوں سے بھی نہ دیکھ سکے گا۔ تم کسی بات کی فکر نہ کرو، برجو گیا تو میں تو ابھی بیٹھا ہی ہوں۔ رام پیاری اور رام دلاری دو حقیقی بہنیں تھیں۔ دونوں کی شادی متھرا اور برجو دو حقیقی بھائیوں سے ہوئی۔ دونوں بہنیں میکے کی طرح سسرال میں بھی محبت اور آرام سے رہنے لگی۔ شیو داس کو فرصت ملی، دن بھر دروازے پر بیٹھا گپ شپ کرتا، آباد گھر دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا۔ دھرم کے کاموں کی طرف طبیعت مائل ہونے لگی، لیکن خدا کی مرضی، بڑا لڑکا برجو بیمار پڑا اور آج اسے مرے ہوئے 15 روز ہو گئے۔ آج اس کے آخری مراسم سے فرصت ملی اور شیو داس نے سچے بہادر کی طرح راز حیات کے لیے کمر باندھ لی۔ دل میں چاہے اسے کتنا ہی صدمہ ہوا ہو، اسے کسی نے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج اپنی بہو کو دیکھ کر ایک آن کے لیے اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، لیکن اس نے اپنی طبیعت کو سنبھالا اور بھرائی ہوئی آواز میں اسے دلاسا دینے لگا۔ شاید اس نے سوچا تھا کہ گھر کی مالکن بن کر بیوہ کے آنسو پوچھ جائیں گے، کم سے کم اسے محنت تو نہ کرنی پڑے گی۔ رام پیاری نے رقت آمیز لہجے میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے دادا؟ تم محنت مزدوری کرو اور میں مالکن بن بیٹھوں؟ کام دھندے میں لگی رہوں گی تو دل بہلتا رہے گا، بیٹھے بیٹھے رونے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ شیو داس نے سمجھایا، بیٹا، بھگوان کی مرضی سے تو کسی کا بس نہیں، رونے دھونے سے ہلکان ہونے کے سوا اور کیا ہاتھ آئے گا؟ گھر میں بھی تو 20ویں کام ہے، کوئی سادھو سنت آ جائے، کوئی مہمان آ پہنچے، اس کی خادم مدارت کے لیے کسی کو تو گھر پر رہنا ہی پڑے گا۔ بہو نے ہیلے کیے پر شیو داس نے ایک نہ سنی۔ دوسرا حصہ۔ شیو داس کے باہر چلے جانے کے بعد مالکن نے کنجی اٹھا لی تو اس کے دل میں اختیار اور ذمہ داری کا زبردست احساس پیدا ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے شوہر کی جدائی کا صدمہ اس کے دل سے محو ہو گیا۔ اس کی چھوٹی بہن اور دیور دونوں کام کرنے گئے ہوئے تھے۔ شیو داس باہر تھا، گھر بالکل خالی تھا۔ اس وقت وہ بے فکر ہو کر بھنڈار کو کھول سکتی ہے۔ اس میں کیا کیا سامان ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، یہ دیکھنے کے لیے اس کا دل بےتاب ہو گیا۔ اس کوٹری میں وہ بھی نہیں آئی تھی جب کسی کو کچھ دینا یا کسی سے کچھ لینا ہوتا تو شیو داس آ کر اس کوٹری کو کھولتا، پھر اسے بند کر کے کنجی اپنے کمر میں رکھ لیتا تھا۔ رام پیاری کبھی کبھی کواڑ کی درازوں سے اندر جھانکتی تھی، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ سارے گھر کے لیے وہ کوٹری ایک طلسم یا راز تھی، جس کے بارے میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے رہتے تھے۔ آج رام پیاری کو وہ راز کھول کر دیکھنے کا موقع مل گیا۔ اس نے باہر کا دروازہ بند کر دیا کہ اسے کوئی بھنڈار کھولتے نہ دیکھ لے، نہیں تو سوچے گا بے ضرورت اس نے کیوں کھولا۔ اس کا سینہ دھڑک رہا تھا کہ کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹانے لگے۔ اندر پاؤں رکھا تو اسے اس طرح کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوئی جو اسے اپنے کپڑے اور زیور کی پٹاری کے کھولنے میں ہوتی تھی۔ مشکوں میں گڑ، شکر، گیہوں، جو وغیرہ سب چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک کنارے بڑے بڑے برتن رکھے ہوئے تھے جو شادی بیاہ کے موقع پر نکالے جاتے تھے یا مانگے دیے جاتے تھے۔ ایک جگہ مالگزاری کے رسیدیں اور لین دین کے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ کوٹری پر شان و شوکت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے سائے میں رام پیاری کوئی آدھے گھنٹے تک اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی رہی۔ لمحہ بلمحہ اس کے دل پر نشہ طاری ہوتا گیا۔ جب وہ اس کوٹری سے نکلی تو اس کے دل کی حالت بدلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اس پر سحر کر دیا ہو۔
उसी वक्त दरवाजे से किसी आदमी ने आवाज़ दी। उसने फौरन भंडारे का दरवाज़ा बंद किया और जाकर सदर दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो पड़ोसन चुनिया खड़ी 1 रुपया कर्ज मांग रही है। राम प्यारी ने बेरुखी से कहा, अभी तो 1 रुपया भी घर में नहीं है बहन, काम काज में सब खर्च हो गया। चुनिया हैरान रह गई। चौधरी के घर में उस वक्त 1 रुपया भी नहीं है। ये यकीन करने की बात थी। जिसमें यहाँ सैकड़ों का लेन देन है, उसका सारा असासा काम काज में सर्फ नहीं हो सकता। अगर शिवदास ने ये हीला किया होता तो उसे ताज्जुब न होता। राम प्यारी तो अपने सादा अखलाक के लिए गाँव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की निगाहें बचाकर हमसायों को ज़रूरत की चीज़ें दे दिया करती थी। अभी कल ही उसने जानकी को सैर भर दूध दे दिया था। यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगे दे दिया करती थी। वकील शिवदास के घर में ऐसी सखी बहू का आना लोग अपनी खुशकिस्मती समझते थे। चुनिया ने मुखातब होकर कहा, ऐसा ना कहो बहन, बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। नहीं तो तुम जानती हो कि मेरी आदत कर्ज मांगने की नहीं है, लगान का 1 रुपया देना है। प्यादा दरवाजे पर खड़ा बकझक रहा है। रुपया दे दो तो किसी तरह मुसीबत टले। मैं आज के 8वें रोज आकर दे जाऊंगी। गाँव में और कौन घर है जहाँ मांगने जाऊं। राम प्यारी टस से मस ना हुई। उसके जाते ही राम प्यारी शाम के खाने का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल चुन्ना व बाल मालूम होता था और रसोई में जाना सूली पर चढ़ने से कम न था। कुछ देर दोनों बहनों में झोड़ होती। आखिर में शिवदास आकर कहता कि आज क्या खाना ना पकेगा। इस वक्त दोनों में से एक उठती और मोटे मोटे टुकड़ पका कर रख देती, जैसे बेलों का रातब हो। आज राम प्यारी तन मन से खाना पकाने के काम में लगी हुई है। अब वो घर की मालकिन है। उसने बाहर निकलकर देखा, कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। बुढ़े दादा दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही दे डालें। अब क्या उनसे इतना भी नहीं होता। दरवाजा ऐसा साफ होना चाहिए कि देखकर दिल खुश हो जाए, ये नहीं कि अबकाई आने लगे। अभी कह दूं तो तिनक उठे। अच्छा, मुन्नी नांद से अलग क्यों खड़ी है। उसने मुन्नी गाय के पास जाकर नांद में झांका। बदबू आ रही थी। ठीक है, मालूम होता है महीनों से पानी नहीं बदला गया है। इस तरह तो गाय रह चुकी, अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई और किसी से क्या मतलब। हाँ, दूध सबको अच्छा लगता है। दादा दरवाजे पर बैठे चिलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं होता कि 4 घड़े पानी नांद में डाल दें। मजदूर रखा है, वो भी 3 कौड़ी का। खाने को 1.5 से काम करते नानी मर जाती है। आए तो पूछती हूँ, नांद में पानी क्यों नहीं बदलता। रहना हो रहे या जाए, आदमी बहुत मिलेंगे। चारों तरफ तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे ना रहा गया, घड़ा उठाकर पानी लेने चली। शिवदास ने पुकारा, पानी क्या होगा बहू, नांद में पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नांद का पानी सड़ गया है। मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती। देखते हो कोस भर पर खड़ी है। शिवदास मुस्कुराया, दौड़कर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। तीसरा हिस्सा। कई महीने गुजर गए। प्यारी के इख्तियार में आकर जैसे इस घर में बहार आ गई। अंदर बाहर जहाँ देखिए एक लायक मुंतजिम की सलीका शियारी, सफाई पसंदी और खुशमिजाजी के आसार नजर आने लगे। प्यारी ने गृहस्थी की मशीन ऐसी कुंजी कस दी कि सभी पुर्जे ठीक ठीक चलने लगे। खाना पहले से अच्छा मिलता है और वक्त पर मिलता है। दूध ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है। प्यारी ना खुद आराम करती है, ना दूसरों को आराम करने देती है। घर में कुछ ऐसी बरकत आ गई है कि जो चीज़ मांगो घर ही में निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी तंदुरुस्त नजर आते हैं। अब वो पहली सी हालत नहीं है कि कोई चीथड़े लपेटे फिर रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई मुतरद्दिद और फिक्रमंद और परेशान है तो वो प्यारी है। फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक के बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात गए उठना अच्छा नहीं मालूम होता। मेहनत से सब जी चुराते हैं, फिर भी इतना सभी मानते हैं कि प्यारी ना हो तो घर का काम ना चले। और तो और अब दोनों बहनों में इतना मेल नहीं है। सुबह का वक्त था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और बिगड़ कर बोली, ले कड़े भी भंडार में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और नर्म लहजे में कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपया आने दे, बनवा दूंगी। अभी तो ऐसे घिस नहीं गए हैं कि आज ही उतार कर फेंक दिए जाएं। दुलारी लड़ने के लिए तैयार होकर आई थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपये आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे। जोड़ जोड़ रखने में मजा आता है। प्यारी ने हंस कर कहा,
جوڑ رکھتی ہوں تو تیرے ہی لیے، یا میرے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، یا میں سب سے زیادہ کھا پہن لیتی ہوں، میرا بازو بند کب کا ٹوٹا پڑا ہے۔ دلاری: تم نہ کھاؤ پہنو، نیک نامی تو ہوتی ہے تمہاری، یہاں کھانے اور پہننے کے سوا اور کیا ہے؟ میں تمہارا حساب کتاب نہیں جانتی، میرے کڑے آج بننے کو بھیج دو۔ پیاری نے بالکل مذاق کے انداز میں پوچھا، روپیہ نہ ہو تو کہاں سے لاؤں؟ دلاری نے چیخ کر کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں تو کڑے چاہتی ہوں۔ اسی طرح گھر کے بھی آدمی اپنے اپنے موقع پر پیاری کو دو چار سخت و سست سنا جاتے تھے، اور وہ غریب سب کی دھونس ہنس کر برداشت کر لیتی تھی۔ مالکن کا تو یہ فرض ہے کہ سب کی دھونس برداشت کر لے اور کرے وہی جس میں گھر کی بھلائی ہو۔ مالکانہ ذمہ داری کے احساس پر طعن و طنز اور دھمکی کسی چیز کا اثر نہ ہوتا، اس کا مالکانہ احساس ان حملوں سے اور بھی قوی ہو جاتا تھا۔ وہ گھر کی منتظمہ ہے، سبھی اپنی اپنی تکلیف اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتی ہے وہی ہوتا ہے، اس کے اطمینان کے لیے اتنا کافی تھا۔ گاؤں میں پیاری کی تعریف ہوتی تھی، ابھی عمر ہی کیا ہے، لیکن تمام گھر کو سنبھالے ہوئے ہیں، چاہتی تو دوسرا گھر کر کے چین کرتی، اس گھر کے واسطے اپنے کو مٹا رہی ہے، کبھی کسی سے ہنستی بولتی بھی نہیں، جیسے کایا پلٹ ہو گئی۔ چند روز بعد دلاری کے کڑے بن کر آ گئے، پیاری خود سنار کے گھر دوڑ دوڑ گئی۔ شام ہو گئی تھی، دلاری اور متھرا دونوں کھیت سے لوٹے، پیاری نے نئے کڑے دلاری کو دیے، دلاری نہال ہو گئی، چٹ پٹ کڑے پہنے اور دوڑی ہوئی جا کر کوٹری میں متھرا کو کڑے دکھانے لگی۔ پیاری کوٹری کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔ دلاری اس سے کل 3 ہی سال تو چھوٹی ہے، لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے، اس کی نظر میں گویا اس منظر پر جم گئی۔ متاحلانہ زندگی کی وہ حقیقی مسرت، ان کی وہ محبت آ گئی، محویت، ان کی وہ سرخوشی پیاری کی ٹکٹکی سی بن گئی، یہاں تک کہ چراغ کی دھندلی روشنی میں وہ دونوں اس کی نظر سے غائب ہو گئے۔ اسے اپنی گزشتہ زندگی کا ایک ایک واقعہ نگاہوں کے سامنے بار بار نئی صورت میں سامنے آنے لگا۔ ناگہاں شیو داس نے پکارا، بڑی بہو، ایک پیسہ تو دو، تمباکو منگواؤں؟ پیاری کا سلسلہ تصور شکست ہو گیا، آنسو پوچھتی ہوئی بھنڈار میں پیسہ لینے چلی گئی۔ چوتھا حصہ۔ ایک ایک کر کے پیاری کے گہنے اس کے ہاتھ سے نکلتے جاتے تھے، وہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر گاؤں میں سب سے خوشحال سمجھا جائے، اور اسی کو اس ہوس کی قیمت دینا پڑتی تھی۔ کبھی مکان کی مرمت کے لیے، کبھی بیلوں کی نئی جوڑی خریدنے کے لیے روپے کی ضرورت پڑتی رہتی تھی، اور جب بہت توڑ جوڑ کرنے پر بھی کام نہ چلتا تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی چیز نکال دیتی، اور وہ چیز ایک بار ہاتھ سے نکل کر پھر واپس نہ آتی تھی۔ وہ چاہتی تو ان میں سے بہت سے خرچوں کو ٹال جاتی، لیکن جہاں عزت کی بات آ پڑتی وہ دل کھول کر خرچ کرتی تھی۔ اگر گاؤں میں ہٹی ہو گئی تو کیا بات رہی، اس کی تو بدنامی ہوگی۔ دلاری کے پاس بھی گہنے تھے، ایک دو چیزیں متھرا کے پاس بھی تھیں، لیکن پیاری ان کی چیزیں نہ چھوتے، ان کے کھانے پہننے کے دن ہیں، وہ اس جھگڑے میں کیوں پھنسے؟ دلاری کے لڑکا پیدا ہوا تو پیاری نے دھوم دھام کے ساتھ خوشی منانے کا ارادہ کیا۔ شیو داس نے مخالفت کی، کیا فائدہ، بھگوان کی کرپا سے بیاہ بارات کا موقع آئے گا تو دھوم دھام کر لینا۔ پیاری کا حوصلہ مند دل بھلا کیوں مانتا، بولی، کیسی بات کرتے ہو دادا، پہلونٹی کے لڑکے کے لیے بھی دھوم دھام نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ دل تو نہیں مانتا پر دنیا کیا کہے گی، نام بڑے درشن تھوڑے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، اپنا تمام سامان کر لوں گی، گہنے کے سر جائے گی اور کیا۔ شیو داس نے فکر مند ہو کر کہا، اس طرح ایک روز تار بھی نہ بچے گا۔ کتنا سمجھایا بیٹا، بھائی بھاوت کسی کے نہیں ہوتے، اپنے پاس 2 چیزیں رہے گی تو سب منہ تکیں گے، نہیں تو کوئی سیدھے منہ بات بھی نہ کرے گا۔ پیاری نے ایسا منہ بنایا گویا وہ ایسی بوڑھی باتیں بہت سن چکی ہے، بولی، جو اپنے ہیں وہ اپنے ہیں، وہ بات بھی نہ پوچھیں جب بھی اپنے ہی رہتے ہیں، میرا دھرم میرے ساتھ ہے، ان کا دھرم ان کے ساتھ ہے، مر جاؤں گی تو کیا سینے پر لادے لے جاؤں گی۔ دھوم دھام سے لڑکا پیدا ہونے کی خوشی منائی گئی، برہی کے روز ساری برادری کا کھانا ہوا، لوگ کھا پی کر چلے گئے تو پیاری دن بھر کی تھکی ماندی آنگن میں ٹاٹ کا ایک ٹکڑا ڈال کر کمر سیدھی کرنے لگی۔ آنکھ لگ گئی، متھرا اس وقت گھر میں آیا، نومولود بچے کو دیکھنے کے لیے اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ دلاری زچہ خانے سے نکل چکی تھی، حمل کی حالت میں اس کا جسم لاغر ہو گیا تھا،
چہرہ بھی اتر گیا تھا، لیکن آج چہرے پر صحت کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ مادرانہ غرور و ناز نے اعضاء میں ایک نئی روح پیدا کر دی تھی۔ سچا خانے کی احتیاط اور مقوی چیزوں کے استعمال نے بدن کو چکنا کر دیا تھا۔ متھرا اسے آنگن میں دیکھتے ہی قریب آ گیا اور ایک بار پیاری کی طرف دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ وہ سو گئی ہے، بچے کو گود میں لیا اور لگا اس کا منہ چومنے۔ آہٹ پا کر پیاری کی آنکھ کھل گئی، لیکن نیند کے بہانے وہ نیم باز آنکھوں سے یہ پرلطف تماشا دیکھنے لگی۔ ماں اور باپ دونوں باری باری سے بچے کو چومتے اور گلے لگاتے اور اس کے منہ کو تکتے تھے۔ کیسی پرکیف مسرت تھی! پیاری کی تشنہ تمنا ایک آن کے لیے مالکانہ حیثیت کو بھول گئی، جس طرح لگام سے منہ بند، بوجھ سے لدا ہوا ہانکنے والے کے کوڑے سے تکلیف زدہ دوڑتے دوڑتے بے دم گھوڑا ہنہناہٹ کی آواز سن کر کان کھڑے کر لیتا ہے، وہ اپنی حالت کو فراموش کر کے ایک دبی ہوئی ہنہناہٹ سے اس کا جواب دیتا ہے۔ کچھ اسی طرح کی پیاری کی حالت ہو گئی۔ اس کی مادریت جو پنجرے میں بند خاموش بے جان پڑی ہوئی تھی، قریب سے گزرنے والی مادریت کی چہکار سے بیدار ہو گئی اور تفکرات کے اس پنجرے سے نکلنے کے لیے بازو پھڑپڑانے لگی۔ متھرا نے کہا، یہ میرا لڑکا ہے۔ دلاری نے بچے کو سینے سے چمٹا کر کہا، ہاں ہے، کیوں نہیں؟ تم ہی نے تو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، مصیبت تو میں نے بھگتی، باپ کہلانے کے لیے تم آ گئے۔ متھرا، ایک لڑکا نہ ہوتا تو یہ میرا لڑکا نہ ہوتا تو میری صورت کا کیوں ہوتا؟ صورت و شکل سب میری ہی ہے کہ نہیں؟ دلاری، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیج میں کھیت کسان کا ہوتا ہے، پیداوار متھرا، باتوں میں تم سے کوئی نہ جیتے گا۔ میرا لڑکا بڑا ہو جائے گا تو میں دروازے پر بیٹھ کر مزے سے حقہ پیا کروں گا۔ دلاری، میرا لڑکا پڑھے لکھے گا، کوئی بڑا عہدہ حاصل کرے گا، تمہاری طرح دن بھر بیل کے پیچھے نہ چلے گا۔ مالکن سے کہنا ہے کل ایک جھولا بنوا دیں۔ متھرا، اب بہت سویرے نہ اٹھا کرنا اور کلیجہ پھاڑ کر کام بھی نہ کرنا۔ دلاری، یہ مہارانی جینے دے گی؟ متھرا، مجھے تو اس بیچارے پر ترس آتا ہے، اس کے کون بیٹھا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے تو مرتی ہے، بھیا ہوتے تو اب تک 2-3 لڑکوں کی ماں ہو گئی ہوتی۔ پیاری کے گلے میں آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب امڑا کہ اس کے روکنے میں اس کا تمام جسم کانپ اٹھا۔ اس کی بیوگی کا سونا پن کسی خوفناک جانور کی طرح اسے نگلنے لگا۔ تصور اس بنجر زمین میں ہرا بھرا باغ لگانے لگا۔ ایکائک شیوداس نے اندر آ کر کہا، بڑی بہو کیا سو گئی؟ باجے والوں کو ابھی کھانے کو نہیں ملا، کیا کہہ دوں؟ 5واں حصہ۔ کچھ دنوں بعد شیوداس بھی مر گیا۔ ادھر دلاری کے 2 بچے ہوئے، وہ بھی زیادہ تر بچوں کی پرورش و پرداخت میں رہنے لگی۔ کھیتی کا کام مزدوروں پر آ پڑا۔ متھرا مزدور تو اچھا تھا مگر منتظم اچھا نہ تھا۔ اسے آزادانہ طور پر کام لینے کا موقع نہ ملا تھا۔ خود پہلے بھائی کی نگرانی میں کام کرتا رہا، بعد کو باپ کی نگرانی میں کام کرنے لگا۔ کھیتی کا انداز بھی نہیں جانتا تھا۔ وہی مزدور اس کے یہاں ٹکتے تھے جو محنتی نہیں، خوشامد کرنے میں ہوشیار ہوتے تھے۔ اس لیے اب پیاری کو 2-4 چکر کھیت کے بھی لگانے پڑتے تھے۔ کہنے کو تو وہ اب بھی مالک تھی مگر حقیقت میں گھر بھر کی خدمت گزار تھی۔ مزدور بھی اس سے تیوریاں بدلتے، زمیندار کا پیادہ بھی اس پر دھونس جماتا۔ کھانے میں بھی کفایت کرنی پڑتی، لڑکوں کو جتنی بار مانگے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ دلاری بچوں والی تھی، اسے بھی پوری خوراک چاہیے۔ متھرا گھر کا سردار تھا، اس حق کو اس سے کون چھین سکتا؟ مزدور بھلا کیوں رعایت کرنے لگے؟ ساری کسر بیچاری پیاری پر نکلتی تھی۔ اس کی ایک ذات فاضل تھی، آدھا ہی پیٹ کھائے جب بھی کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ 30 برس کی عمر میں اس کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، مگر وہ خوش تھی۔ مالک ہونے کا احساس ان تمام زخموں پر مرہم کا کام کرتا تھا۔ ایک روز متھرا نے کہا، بھابھی اب تو کہیں پردیس جانے کو جی چاہتا ہے، یہاں تو کمائی میں کوئی برکت نہیں، کسی طرح پیٹ کی روٹیاں چلی جاتی ہیں، وہ بھی رو دھو کر۔ کئی آدمی پورب سے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں 2-3 روپے روز کی مزدوری ہوتی ہے، 4-5 سال بھی رہ گیا تو مالا مال ہو جاؤں گا،
اب لڑکے بالے ہوئے، ان کے لیے تو کچھ کرنا ہی چاہیے۔ دلاری نے تائید کی۔ ہاتھ میں 4 پیسے ہوں گے، لڑکوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، ہماری تو کسی طرح کٹ گئی، لڑکوں کو تو آدمی بنانا ہے۔ پیاری یہ رائے سن کر حیران رہ گئی، ان کا منہ تکنے لگی۔ اس سے پہلے اس طرح کی بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہیں یہ دھن کیسے سوار ہو گئی؟ اسے شک ہوا کہ شاید میری وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا ہے۔ بولی، تو میں تو جانے کو نہ کہوں گی، آگے تمہاری جیسی خوشی ہو۔ لڑکوں کے پڑھانے لکھانے کے لیے یہاں بھی اسکول ہے، پھر کیا ہمیشہ ہی ایسا وقت رہے گا؟ 2-3 سال میں کھیتی بن گئی تو سب کچھ ہو جائے گا۔ متھرا، اتنے روز کھیتی کرتے ہو گئے، جب اب تک نہ بنی تو اب کیا بن جائے گی؟ اسی طرح ایک روز چل دیں گے، دل کی دل میں رہ جائے گی۔ اب ہاتھ پاؤں بھی تو تھک رہے ہیں، یہ کھیتی کون سنبھالے گا؟ لڑکوں کو اس چکی میں جوت کر ان کی زندگی خراب کرنی نہیں چاہتا۔ پیاری نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، بھیا، گھر پر جب تک آدھی ملے ساری کے لیے نہ دوڑنا چاہیے۔ اگر میری طرف سے کوئی بات ہو تو اپنا گھر بار اپنے ہاتھ میں لے لو، مجھے ایک ٹکڑا دے دینا، پڑی رہوں گی۔ متھرا گلوگیر آواز میں بولا، بھابھی، یہ تم کیا کہتی ہو؟ تمہارے ہی سنبھالے یہ گھر اب تک سنبھلا ہے، نہیں تو ختم ہو چکا ہوتا۔ اس گرہستی کے پیچھے تم نے اپنے کو مٹی میں ملا دیا، اپنا جسم تک گھلا ڈالا۔ میں اندھا نہیں ہوں، سب کچھ سمجھتا ہوں۔ ہم لوگوں کو جانے دو، بھگوان نے چاہا تو گھر پھر سنبھل جائے گا، تمہارے لیے ہم برابر خرچ بھیجتے رہیں گے۔ پیاری نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو تم چلے جاؤ، بال بچوں کو کہاں کہاں باندھے پھرو گے؟ دلاری بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے بہن؟ یہاں دیہات میں لڑکے کیا پڑھے لکھیں گے؟ بچوں کے بغیر وہاں ان کا جی بھی نہ لگے گا، دوڑ دوڑ کر گھر آئیں گے اور ساری کمائی ریل کھا جائے گی۔ پردیس میں اکیلے جتنا خرچ ہوگا اتنے میں سارا گھر آرام سے رہے گا۔ پیاری بولی، تو میں ہی یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ مجھے بھی لیتے چلو۔ دلاری اسے ساتھ لے جانے کو تیار نہ تھی، کچھ روز زندگی کا لطف اٹھانا چاہتی تھی۔ اگر پردیس میں بھی یہی ضابطہ رہا تو جانے سے فائدہ ہی کیا؟ بولی، بہن، تو چلتی تو کیا بات تھی، پھر یہاں تو سارا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا۔ تم تو کچھ دیکھ بھال کرتی ہی رہو گی۔ روانگی کی تاریخ سے 1 روز پہلے ہی رام پیاری نے رات بھر جا کر حلوہ پوری پکائی۔ جب سے اس گھر میں آئی کبھی تو 1 روز کے لیے بھی تنہا رہنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ دونوں بہنیں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ آج اس ہولناک موقع کو سامنے آتے دیکھ کر پیاری کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ وہ دیکھتی تھی کہ متھرا خوش ہے، لڑکے باہر جانے کی خوشی میں کھانا پینا بھولے ہوئے ہیں، تو اس کے جی میں آتا تھا کہ وہ بھی اسی طرح بے غم رہے، محبت ہمدردی کو پیروں سے کچل ڈالے۔ لیکن وہ محبت جس غذا کو کھا کھا کر پلی تھی، اسے سامنے سے ہٹتے جاتے دیکھ کر بے قرار ہونے سے نہ روک سکی۔ دلاری تو اس طرح بے فکر بیٹھی تھی جیسے کوئی میلاد کھانے جا رہی تھی۔ نئی چیزوں کے دیکھنے، نئی دنیا کی سیر کرنے کے شوق نے اسے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ پیاری کے سر انتظام کا بار تھا، دھوبی کے گھر سے سب کپڑے آئے ہیں یا نہیں، کون کون سے برتن جائیں گے، سفر خرچ کے لیے کتنے روپے کی ضرورت ہوگی۔ ایک بچے کو کھانسی آ رہی تھی، دوسرے کو کئی روز سے دست آ رہے تھے، ان دونوں کی دوائیوں کو کوٹنا پیسنا وغیرہ سینکڑوں کاموں سے مصروف کیے ہوئے تھے۔ لاولد ہو کر بھی وہ بچوں کی داشت و پرداخت میں دلاری سے ہوشیار تھی۔ دیکھو، بچوں کو زیادہ مارنا پیٹنا مت، مارنے سے بچے ضدی اور بے حیا ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے سامنے آدمی کو بچہ بن جانا پڑتا ہے، کبھی ان کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے، کبھی ہنسنا پڑتا ہے۔ اگر تم چاہو کہ ہم آرام سے پڑھیں ہیں اور بچے چپ بیٹھے رہیں، ہاتھ پاؤں نہ ہلائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بچے تو طبیعت کے تیز ہوتے ہیں، انہیں کسی نہ کسی کام میں پھنسائے رکھو، دھیلے کا ایک کھلونا 1000 گھر کیوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ دلاری ان ہدایتوں کو اس بے توجہی سے سن رہی تھی گویا کوئی پاگل بک رہا ہو۔ رخصت کا روز پیاری کے لیے امتحان کا دن تھا۔ اس کے جی میں آتا تھا کہ کہیں چلی جائے تاکہ وہ منظر نہ دیکھنا پڑے۔ ہائے، گھڑی بھر میں یہ گھر سونا ہو جائے گا، وہ دن بھر گھر میں تنہا پڑی رہے گی، کس سے ہنسے گی، کس سے بولے گی، یہ سوچ کر اس کا دل لرز جاتا۔ جوں جوں وقت قریب آتا تھا اس کے حواس معطل ہوتے جاتے تھے، وہ کام کرتے کرتے جیسے کھو جاتی تھی اور ٹکٹکی باندھ کر کسی چیز کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ کبھی موقع پا کر تنہائی میں جا کر تھوڑا سا رو لیتی تھی، دل کو سمجھا رہی تھی کہ یہ لوگ اپنے ہوتے تو کیا اس طرح جاتے، یہ مانا کہ ناتا ہے۔
मगर किसी पर कोई जोर तो नहीं। दूसरे के लिए कितना ही मरो फिर भी अपने नहीं रहे। दूसरों के लिए कितना ही मरो फिर भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कपड़े पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद में लेना चाहती थी तो रोने का सा मुंह बनाकर हाथ छुड़ाकर भाग जाते। वो क्या जानती थी कि ऐसे मौके पर अक्सर बच्चे भी ऐसे ही बेमुरव्वत हो जाते हैं। 10 बजते बजते दरवाजे पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले ही से उस पर जा बैठे। गांव के कितने ही मर्द औरतें मिलने आईं। प्यारी को इस वक्त उनका आना बुरा मालूम हो रहा था। वो दुलारी से थोड़ी देर तन्हाई में गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी कि मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा अब दुनिया में मेरा कौन है। लेकिन गड़बड़ में उसे इन बातों का मौका ना मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ियों में जा बैठे और प्यारी दरवाजे पर खड़ी रोती रह गई। वो इतनी हवास बाख्ता थी कि उसे गांव के बाहर तक पहुंचाने का भी होश न रहा। छठा हिस्सा। कई रोज तक प्यारी बेहोशी पड़ी रही। न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाहा जो जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और औरतें भी देती थीं, लेकिन उनकी तसल्ली में एक किस्म के बुग़्ज़ का अंदाज पाया जाता था और जोखू की आवाज़ में सच्ची हमदर्दी झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। 2-1 बार उसे निकाल भी चुकी थी, मगर मथुरा की सिफारिश से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की हमदर्दी भरी बातें सुनकर झिंझलाई। ये काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मगर उसे झिड़कने को जी नहीं चाहता था। इस वक्त उसे हमदर्दी की जरूरत थी। फल कांटेदार दरख्त में भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। रफ्ता रफ्ता तबीयत बहलने लगी। जिंदगी का कारोबार जारी हुआ। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने राय दी कि एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, लेकिन प्यारी की वज़ीरदारी यूं ढोल पीट कर अपनी शिकस्त कबूल ना कर सकती थी। तमाम काम साबिक की तरह चलने लगे। इधर मथुरा के ख़त किताबत ना करने से उसके जज्बात को और इश्तिआल हुआ। वो समझता है कि मैं उसके भरोसे बैठी हूँ, यहाँ उसके खिलाने का भी दावा रखती हूँ। उसके भेजने से मुझे कोई खजान मिल जाता। उसे अगर मेरी फिक्र नहीं है तो मैं उसकी कब परवाह करती हूँ। घर में तो अब कोई ज्यादा काम रहा नहीं। प्यारी तमाम दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वो खूब फले और खूब पके। पहले सब दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी के ख्यालात में भी एक अजीब इनकलाब पैदा हो गया। वो अब साफ सुथरे कपड़े पहनती। मांग चोटी की तरफ से भी इतनी बेतवज्जा थी। जेवरों का भी शौक हुआ। रुपये हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और खाने में भी एहतियात करने लगी। तालाब पहले खेतों को सैराब करके खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियां बंद हो गई थी। तालाब में पानी जमा होने लगा। इसमें हल्की हल्की लहरें भी थी। खुले हुए कमल भी थे। एक रोज जोखू कुएं से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहां क्या करता रहा। जोखू ने कहा, 4 क्यारियां बच रही थी। मैंने सोचा 10 मोट और खींच दो, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में जी लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सर पर सवार रहते थे वो हीले बहाने करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन कुएं पर थोड़े थोड़े ही रह सकती थी, इसलिए अब इसमें जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो गया। प्यारी ने पानी का लोटा रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो डालो, आधी जान रख कर काम करता है। हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज ना होते तो कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और वो समझा था तारीफ होगी। यहाँ एतराज हुआ। चिढ़ कर बोला, मालकिन तुम दाहिने बाएं दोनों तरफ चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों क्यों कूदती हो। कल के लिए तो ऊंचे के खेत पड़े सूख रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ है। सवेरे में ना पहुंचता तो कोई और आकर डट जाता, फिर हफ्ता भर तक राह देखनी पड़ती। तब तक तो सब ओक विदा हो जाती। प्यारी उसकी सादगी पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ी ही रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि जान रखकर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू, कौन बीमार पड़ेगा। 20 बरस से कभी
कभी सर तक तो नहीं दुखा, आइंदा की नहीं जानता, कहूँ रात भर काम करता रहूं। प्यारी मैं क्या जानूं। तुम्हें आए दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता तो कहते कि बुखार आ गया था, पेट में दर्द था। जोखू झनकता हुआ बोला, वो बातें तब जब थी जब मालिक लोग चाहते थे उसे पीस डालें। अब तो जानता हूँ मेरे ही सर है, मैं ना करूँगा तो चौपट हो जाएगा। प्यारी मैं क्या देखभाल नहीं करती। जोखू तुम बहुत करोगी तो 2 वक्त चली जाओगी, तमाम दिन तुम वहां बैठी तो नहीं रह सकती। प्यारी को इसकी इखलास भरी बातों से फरेफ्ता कर लिया। बोली, इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, ब्याह क्यों नहीं कर लेते। जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं, ब्याह कर लूं। 1.25 सेर खाता हूँ इस वक्त, पूरा 1.25 सेर, दोनों वक्त के लिए 2.5 सेर चाहिए। प्यारी अच्छा आज मेरी रसोई से खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने गुलूगीर आवाज में कहा, नहीं मालकिन, तुम पकाते पकाते थक जाओगी। हाँ 8 सेर की 2 रोटियां पका दो तो खा लो। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा गूंथ कर 2 रोटी बना लेता हूँ और ऊपर से सेंक लेता हूँ, कभी मीठे से कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ रहता हूँ। प्यारी मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू तब तो सारी रात खाते ही गुजर जाएगी। प्यारी बको मत, जल्दी आकर बैठ जाओ। जोखू जरा बैलों को चारा पानी देता आऊं तो बैठूं। 7वां हिस्सा। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ कि धान रोपने की कोई जरूरत नहीं है, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बारिश रुक जाए तो खेत सूख जाए, जवार बाजरा सुन अरहर तो है, धान ना सही। जोखू ने अपने कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा, मैं क्यों किसी से पीछे रहूं। बाबा के जमाने में 5 बीघे से कम नहीं रोपा जाता था। बरजू भैया ने इसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी हर साल थोड़े बहुत रुपए, तो क्या मैं सबसे गया गुजरा हूँ। मैं 5 बीघे से कम ना लगाऊंगा। तब घर के 2 जवान काम करने वाले थे, मैं तन्हा इन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर क्यों ना करूँगा। चल झूठा कहीं का, कहता था 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, 8 सेर में ही रह गया। किसी रोज तो ले तो मालूम हो, किसी रोज तोलो तो मालूम हो। तोला है बड़े खाने वाले, मैं कह देती हूँ धान ना रोपो, मजदूर मिलेंगे नहीं, तुम्हें हलकान होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं हलकान होगा ना, ये बदन किस रोज काम आएगा। प्यारी ने उसके कंधे से फौड़ा ले लिया और बोली, पहर रात तक ताल में रहोगे ना, मेरा दिल घबराएगा। जोखू को दिल के घबराने का तजुर्बा ना था। कोई काम ना हो तो आदमी पड़कर सो रहे, दिल क्यों घबराएगा। बोला, जी घबराए तो सो रहना, मैं घर रहूंगा तब तो और भी घबराएगा। मैं बेकार बैठा हूँ तब मुझे बार बार खाने की सूझती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा कल जाना, आज बैठो। जोखू ने गोया मजबूर होकर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने तमस्कुर के अंदाज से पूछा, कहना क्या है। मैं तुमसे पूछती हूँ, अपना ब्याह क्यों नहीं कर डालते, मैं अकेली मरा करती हूँ, तब 1 से 2 तो हो जाएंगे। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बात छेड़ दी मालकिन, किससे ब्याह करूं, मैं ऐसी जोरू लेकर क्या करूं जो गहने के लिए जान खाती रहे। प्यारी ये तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहना ना चाहती हो। जोखो ये मैं थोड़ी ही कहता हूँ कि गहना ना मांगे, हाँ मेरी जान ना खाए। तुमने तो भी गहने के लिए जिद नहीं की, बल्कि अपने गहने दूसरों को दे दिए। प्यारी के रुखसार पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो। जोखू मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में शर्म की एक लहर दौड़ गई। बोली, बिगड़ने की बात होगी तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू तो मैं ना कहूंगा। प्यारी ने पीछे की तरफ ढकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला कर छोड़ूंगी। जोखू अच्छा तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही लजाने वाली हो, ऐसी ही बातचीत में होशियार हो, ऐसा ही अच्छा खाना पकाती हो, ऐसी ही किफायत शियार हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी मूरत मिलेगी तो ब्याह करूंगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूंगा। प्यारी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, पीछे हटकर बोली, तुम बड़े दिल लगी बाज हो।
اس طرح افسانہ مالکن